وہ اور میں، وہ جب بھی مجھے ملنے آتا ہر بار کوئی وکری ٹائپ کی بات کرتا۔ ایک روز آیا تو بولا، یار مجھے کل رات خواب آیا کہ مجھے بادشاہ نے اپنے یہاں بلایا۔ میں نے اسے ٹوکا اور پوچھا، کون سے بادشاہ نے؟ بولا، وہی جسے تم اکثر کہتے ہو تم تو بادشاہ آدمی ہو۔ مجھے سمجھ آ گئی، چنانچہ میں نے اسے اپنی بات جاری رکھنے کو کہا۔ کہنے لگا، اس کے گھر میں کوئی تقریب تھی، اس کے بہت سے رشتہ دار جمع تھے، عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے۔ میں نے محسوس کیا وہ سب میری طرف غور سے دیکھ رہے ہیں۔ میں نروس ہو گیا۔ یہ تو مجھے علم ہے کہ اللہ نے مجھے بے پناہ حسن عطا کیا ہے، اور میں نے کبھی اس پر غور بھی نہیں کیا، مگر یار کل تو حد ہی ہو گئی۔ بالآخر میں نے بادشاہ سے پوچھا کہ ان لوگوں نے کبھی کوئی خوبصورت شخص نہیں دیکھا؟ اس نے ایک نظر میری پتلون کی جیب پر ڈالی اور بولا، یقیناً دیکھا ہوگا، مگر تم جیسا چول شاہد ہی دیکھا ہو۔ یار یہ بادشاہ کس قدر حاصل شخص ہے، کسی کو لوگوں کی توجہ کا مرکز دیکھ بھی نہیں سکتا۔ میں نے اس کے ہاں میں ہاں ملائی اور ساتھ یہ مشورہ بھی دیا کہ سامنے واش روم ہے، وہاں ایک قد آدم آئینہ ہے، ذرا ایک چکر اس کا لگاؤ۔ واش روم سے واپس آیا تو پہلے سے زیادہ حیران تھا۔ بولا، میں نے آئینے میں اپنا پورا سراپا دیکھا۔ اللہ اللہ، میں کس کس چیز پر اللہ کا شکر ادا کروں، ایک سے بڑھ کر ایک۔ اس پر میری ہنسی نکل گئی، جس پر وہ ناراض ہو کر باہر نکل گیا۔ اس طرح ایک روز وہ میرے پاس آیا تو بہت اداس تھا۔ میں نے وجہ دریافت کی تو بولا، میں نے کل موت کا منظر مرنے کے بعد کیا ہوگا نام کی ایک کتاب پڑھی ہے، اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ کیا میرے جیسے نابغہ روزگار لوگ بھی مر جائیں گے؟ میں نے کہا، تم قیامت تک نہیں مرو گے، تم خودکشی کرو گے، کیونکہ جب ساری دنیا مر جائے گی تو تم اکیلے رہ جاؤ گے، دیواروں کے ساتھ ٹھکرے مارو گے، تمہارے حسن، تمہارے علم و فضل کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، گھر بار بھی نہیں ہوگا، سب ریسٹورنٹ بھی بند ہوں گے، کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ملے گا، چنانچہ تمہیں مجبوراً خودکشی کرنا پڑے گی۔ اس پر وہ پھر ناراض ہو گیا اور کہا، تم تو بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہو، مجھے ساری دنیا سے کیا غرض ہے، میں تو صرف اپنے مرنے کی بات کر رہا تھا۔ مجھے قبر کی تاریکی سے بہت ڈر لگتا ہے، رشتے آ کر میرا انٹرویو کریں گے، اور مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ کوئی میرے معلومات پر شک کرے اور ان پر سوال اٹھائے، اور یہ بھی کہ میری بات کا اعتبار کرنے کی بجائے میرے دائیں اور بائیں خاندوں کے فرشتے کی انویسٹیگیشن کو زیادہ معتبر سمجھا جائے۔ اس پر میں نے کہا کہ اس قسم کی بات غالب نے بھی اپنے ایک شعر میں کہی، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ نہ حق، آدمی کو یہ ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ اس پر وہ بہت خوش ہوا اور کہا، دیکھ لو، سب بڑے لوگ ایک ہی طرح سوچتے ہیں۔ مگر اس کے بعد وہ ایک دفعہ پھر اداس ہو گیا۔ پوچھنے لگا، میرے جنازے پہ تو آؤ گے نا؟ میں نے جواب دیا، کیوں نہیں، ضرور آؤں گا۔ بھلا یہ تو مجھے پتہ ہے، مگر ذرا جلدی آنا، کیونکہ وہاں پورا شہر موجود ہوگا، ایسا نہ ہو کہ لیٹ آؤ اور تمہیں آخری صف میں جگہ ملے۔ میری خواہش ہے کہ تم نماز جنازہ کے دوران پہلی صف میں ہو۔ میں نے جواب میں انشاءاللہ کہا، اور پھر اسے ایک رسم سے آگاہ کیا کہ تدفین سے پہلے یا بعد مرحوم کا بھائی یا کوئی اور قریبی رشتہ دار کھڑا ہو کر بآواز بلند اعلان کرتا ہے کہ اگر مرحوم نے کسی سے قرض لیا ہو تو وہ ہاتھ کھڑا کرے، اس کی ادائیگی میں کروں گا۔ یہ سن کر وہ حیران ہوا، مگر میں نے اسے نصیحت کی کہ وفات سے قبل اپنے عزیزوں سے کہہ دینا تو وہ اس موقع پر اس طرح کا توہین آمیز اعلان نہ کرے۔ اس پہ وہ بہت خوش ہوا۔ تاہم میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ایک تو یہ اعلان ایسے موقع پر بہت عجیب لگتا ہے، اور دوسرے اگر یہ اعلان ہوا تو کم از کم 100-150 لوگ اپنے ہاتھ کھڑے کر دیں گے کہ شہر کا شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جس سے تم نے قرض نہ لیا ہو، یا وہ لوگ جنہوں نے تمہیں قرض دینے سے انکار کر دیا ہو۔ یہ سن کر وہ آگ بگولا ہو گیا اور پھر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ گزشتہ جمعہ وہ میرے پاس آیا، شیروانی پہنی ہوئی، کلپ لگی ہوئی شلوار، پاؤں میں چپل، اور وہ اس گیٹ اپ میں بہت جچ رہا تھا۔
غصے میں بیٹھتے ہی کہنے لگا یار ایک بات بتاؤ کیا میں وزیر اعظم بن سکتا ہوں؟ میں نے کہا یقین سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا مگر اس وقت وزیر اعظم ہی لگ رہے ہو۔ میرے بات سن کر بہت خوش ہوا اور بولا بہت شکریہ مگر مجھے کوئی طریقہ بتاؤ۔ میں نے عرض کی کوئی سیاسی جماعت جوائن کرو، اس میں اپنی کارکردگی شروع کرو، ممکن ہے ایک دن وزیر اعظم بن جاؤ۔ تو میرے بات سن کر ہنسا اور کہنے لگا میں نے تم سے پروسیس نہیں پوچھا، شارٹ کٹ بتاؤ۔ میں نے اسے بتایا کہ امریکہ کی شہریت حاصل کرو، پھر ایک دن معین قریشی کی طرح پہلی فلائٹ سے واپس پاکستان آؤ، تمہیں ایئرپورٹ پر ہی پاکستانی پاسپورٹ اور شناختی کارڈ فراہم کر دیا جائے گا اور بطور وزیر اعظم پرائم منسٹر ہاؤس پہنچا دیا جائے گا۔ وہ بہت حیران ہوا اور بولا کیا مجھے بھی اس طرح پاکستان کی خدمت کا موقع مل سکے گا؟ میں نے کہا کیوں نہیں، اسٹیبلشمنٹ تک تمہاری کوئی اپروچ ہے؟ کہنے لگا کیوں نہیں، میرا ایک کلاس فیلو میجر ہے، اس سے بات کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا ویری گڈ، میں بھی اس سلسلے میں تمہاری مدد کروں گا۔ ایک ریٹائرڈ حوالدار میرا واقف ہے، جس بینک میں میرا اکاؤنٹ ہے وہ وہاں بطور گارڈ ملازمت کرتا ہے۔ تم حاضر سروس میجر سے بات کرو، میں ریٹائرڈ حوالدار کو راضی کر لوں گا، وہ انشاءاللہ تمہیں بھرپور سپورٹ کرے گا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے مجھے گلے سے لگا کر بھرپور جپی ڈالی اور بار بار شکریہ ادا کرتے ہوئے مجھ سے رخصت ہوا۔